حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ چھپ گئے تھے کیونکہ ان کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ باہر آ کے بیٹھ گئے کہ اس نے تو اپنا دین بدل لیا ہے. تو حضرت عمر اپنے گھر سے ڈر کے مارے نہیں نکل رہے تھے. تو اب سنیوں کو یہ بات کیسے ہضم ہو؟ انہوں تو ایک جھوٹی کہانی کرائی گئی ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو وہ تلوار لے کے باہر آ گئے اور انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی. وہ کتنے بھی نہیں لکھا ہوا ہے بھائی، اللہ کو ڈر جاؤ، کیڑی کہانیاں کرواندے پے ہو؟ جو لکھا ہوا ہے وہی ہے جو بخاری میں لکھا ہوا ہے. تو جی یہ مرزا، یہ جاہل مرزا پلمبر کہتا ہے کہ حضرت عمر اسلام قبول کر کے ڈرتے چھپ گئے تھے اور لوگوں نے جھوٹی یہ افواہ پھیلائی ہوئی ہے، یہ باتیں اپنے پاس سے گڑھی ہوئی ہیں کہ وہ تلوار لے کر باہر آ گئے جی، یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ بدبخت، یہ ملعون، یہ لافظی، یہ پلمبر یہ کمرے میں بیٹھ کر کسی کے سامنے تو اس کی اوقات نہیں نا کسی علماء کرام کے سامنے یہ بیٹھ کر بات کرے، لیکن جھوٹی سچی اس نے اپنا جو صحابہ کے خلاف دشمنی ہے نا، اس نے اپنے اندر کا جو گند ہے وہ نکالنا پیسے سے کمرے میں بیٹھ کے. آج میں ثابت کروں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا تو کیا وہ چھپ کے بیٹھ گئے تھے یا تلوار لے کر باہر آ گئے تھے، اور اس طرح اسلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے عزت ملی اور تقویت ملی. آج میں ثابت کروں گا. سیرت ابن حشام جلد اول صفحہ نمبر 258 یعنی کہ 258 میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو صفیں بن گئیں اور وہ خانہ کعبہ میں چلے گئے. سب صحابہ اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، ان کو عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے عزت ملی، تقویت ملی. یہ کہاں لکھا ہے؟ سیرت ابن حشام پہ جلد اول صفحہ نمبر 258 پہ. یعنی کہ وہ سب جب خانہ کعبہ میں چلے گئے صفوں کی شکل میں مسلمان، عمر فاروق کے ایمان اسلام قبول کرنے کے بعد تو ان سب کو عزت ملی اور تقویت ملی. عزت ملتی بھی کیوں نہ یار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اے اللہ اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت عطا کر، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں تو پھر کیسے نہ اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت ملتی. پھر جب دو صفیں بن گئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی. اب پتہ چل گیا نا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں باجماعت نماز ادا کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باہر جا کر لوگوں کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. کاش یہ معترض، یہ شیعہ، یہ رافضی پوری حدیث لوگوں کو سناتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، میں آپ کے پیچھے گیا. آپ نے مسجد میں داخل ہوتے ہی اعلان کیا کہ اے مشرکین مکہ، میں اسلام لے آیا. اور کفار اپنی اپنی جماعتوں میں خانہ کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے تاکہ انہوں نے کہا عمر بن خطاب صحابی ہو گئے ہیں. تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، میں صحابی نہیں، میں اسلام لے آیا ہوں، مجھے صحابی مت کہو. پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی یہاں تک کہ سورج ان کے سروں پر آ گیا اور لڑائی جاری رہی. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر گئے اور وہ باہر کھڑے اس بات پر لڑ رہے تھے کہ عمر مسلمان کیوں ہوا، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو طاقت ملے گی، مسلمانوں کو عزت ملے گی. اور پھر عزت اور طاقت ملی جو میں پیچھے آپ کو سیرت ابن حشام سے ثابت کر بھی چکا ہوں باہوالا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھائی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر امامت 2 صفیں بنی اور تکبیر حضور نے خود کہی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے لڑائی کر کے گھر گئے تو آس بن وائل نے آ کر معاملہ ختم کیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آس بن وائل کے پاس گئے اور نہ اس کو بلایا، یعنی حضرت عمر فاروق آس بن وائل کے پاس نہیں گئے، اس نے آ کر معاملہ ختم کیا. لیکن حضرت عمر فاروق نے اس کو نہیں کہا تھا کہ تم آؤ یہ معاملہ ختم کرو. اب سنیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان کی شان ابن حشام ہی کی زبانی وہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا آس بن وائل نے اپنی جان بچائی، اللہ اسے جزا دے. یعنی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آس بن وائل نے جان بچائی، اللہ اسے جزا دے. تو سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا کہ اے بیٹا وہ آس بن وائل تھا، اللہ اسے کوئی جزا نہ دے کیونکہ وہ تب کافر تھا. اس لیے حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹا اللہ اسے کوئی جزا نہ دے کیونکہ وہ تب کافر تھا. یہ ہے میرے عمر کی شان. اسی کتاب جو سیرت ابن حشام صفحہ 260 پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس گئے، اسے خود جا کر یعنی حضرت ابو جہل کو پاس خود جا کر بتایا اسے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، قرآن پر بھی ایمان لے آیا ہوں. تو اس نے آپ کو بددعا دی. وہ کہتے ہیں کہ عمر ایمان لا کے گھر میں چھپ گئے تھے اور وہ تو خود جا کر بتا رہے ہیں، بڑے بڑے کافر سرداروں کو بتا رہے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، قرآن پر ایمان لے آیا، رسول اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، تم نے جو کرنا کر لو. آگے کتاب کلیات اولیاء جلد اول میں بھی یہی لکھا ہے کہ آپ کا نام فاروق اس لیے پڑا کہ جب پہلے دن ہی مسلمانوں نے حرم شریف میں جا کر نماز پڑھی اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا، یعنی کفر اور اسلام میں فرق کرنے والا. اگر تریح الخلفاء صفحہ نمبر 90 آپ جب اسلام لائے نا تو بارگاہ رسالت میں عرض کی اب ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے. پھر تمام مسلمان کعبۃ اللہ میں نماز ادا کی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا. اور یہ تریح الخلفاء صفحہ نمبر 90 پر آئی ہے.
रियाज़ुल नज़रा जिल्द 1 सफा नंबर 273 पर भी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमीन में उनका नाम उमर और आसमानों में फरूक है। अगर तरीह इब्ने असाकर जिल्द 44 सफा नंबर 50 पे हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज की गई कि हमें उमर बिन खत्ताब के बारे में कुछ बताइए, यानी हज़रत अली पाक से कि हमें उमर बिन खत्ताब के बारे में कुछ बताइए, तो अरशाद फरमाया हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ वजल ने लक़ब फरूक अता फरमाया कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने हक और बातिल जुदा जुदा कर दिया। कहने वाले कौन है? हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के उमर को फरूक का लक़ब अल्लाह ने अता किया क्योंकि उन्होंने हक और बातिल को जुदा जुदा कर दिया। ये तरीह इब्ने असाकर में ये रवायत आई है जिल्द 44 सफा 50 पे। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि वो मुशरिकीन आपसे क्यों लड़ाई करते थे, वो इसलिए करते थे उनको पता चल गया था कि इस्लाम को तकवीयत मिल गई है, इज्जत मिल गई है, अब हमारा क्या होगा। उमर तो बहुत दिलेर आदमी था, अब वो मुसलमान हो गया, इसलिए वो लड़ाई करते थे, जिद करते थे कि तुम वापस पलटाओ। कहते थे तुम सादी हो गए हो, और उन्होंने कहा नहीं मैं सादी नहीं, मैं ईमान ले आया हूं। राफ़ज़ी जिस हदीस से, यानी कि इस हदीस से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान घटाना चाहता था, लेकिन फकीर ने उसी हदीस से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान और उनकी जो अज़मतों के जो अंबार हवालों के अंबार लगा दिए।